بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سابق بھارتی صدر پرناب مکھرجی چل بسے۔ سعودی عرب جنرل رحیل شریف کو عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، ایک تہلکہ خیز رپورٹ۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف دوبارہ احتجاجی مظاہرے۔ صدر ٹرمپ کا اپنا آٹوگراف آن لائن فروخت کرنے کا مشورہ۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پرشانت بھوشن کو ₹1 کا جرمانہ۔ اسرائیل کی پہلی پرواز متحدہ عرب امارات پہنچ گئی۔ سالانہ فیسٹیول میں پتنگ کے ساتھ بچی بھی اڑا دی۔ موجودہ مشکل حالات میں پریشان لوگوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا، وزیر اعظم عمران خان۔ پنجاب حکومت نے جان بوجھ کر ضمانت میں توسیع مسترد کی، نواز شریف۔ بھارت کا چائنا پر لداخ سیکٹر میں اشتعال انگیزی کا تازہ الزام۔ آپ کتنے سال زندہ رہیں گے، ایک عجیب ریسرچ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ 13 اگست کو دماغ کی سرجری کے بعد وہ کوما میں چلے گئے تھے، جبکہ ان کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا۔ پرناب مکھرجی سال 2012 سے 2017 تک بھارت کے صدر رہے تھے۔ 10 اگست کو ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ کورونا ٹیسٹ میرا مثبت آیا ہے۔ سابق بھارتی صدر نے 1970 میں سیاست میں قدم رکھا اور وہ اس سے قبل لیکچرار اور صحافی بھی رہے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی فرائض انجام دیے تھے۔ العربیہ نیوز نے ایک تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں پڑنے والی دراڑ نے سعودی حکومت کو وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر رحیل شریف کی حمایت کرنے پر مجبور کر دیا، اور سعودی حکومت انہیں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بنوانا چاہتی ہے۔ العربیہ نیوز کا یہ دعویٰ کچھ پاکستانی اور بھارتی میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت سعودی عرب کی قیادت میں بننے والی اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائر رحیل شریف کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ کے لیے سعودی حکومت کے ترجیحی امیدوار بن چکے ہیں۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین روایتی تعلقات تھے، لیکن مقبوضہ وادی کے معاملے پر دونوں کے تعلقات میں تلخی آئی۔ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو مقبوضہ وادی کے معاملے پر سعودی عرب کو غیر فعالیت کا مورد الزام ٹھہرایا اور بار بار اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلامی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس بلائے، جس کے ذریعے مقبوضہ وادی کا مسئلہ اجاگر کیا جائے اور بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستان کے اس مطالبے سے تنگ آ کر سعودی قیادت نے پاکستان کو دیے جانے والے $6.2 ارب قرض کی اقساط اور تیل کی فراہمی روک دی، اور پہلے سے دیے گئے $1 ارب وقت سے پہلے ہی واپس مانگ لیے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 17 اگست کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل بھر میں نئے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے ایک مرتبہ پھر نیتن یاہو سے مالی بدعنوانی کے الزامات اور کورونا کی وبا سے نپٹنے میں ناکامی پر استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صرف یروشلم میں لگ بھگ 10,000 افراد سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ تل ابیب میں مظاہرین نے متعدد سڑکیں بلاک کر دیں۔ دیگر اسرائیلی علاقوں میں بھی ایسے ہی متعدد احتجاجی مظاہروں کی اطلاع ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی عہدیداروں کو اپنا آٹوگراف آن لائن فروخت کرنے کا مشورہ دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے لوزیانا کے دورے کے موقع پر ایک عہدیدار کو اپنا آٹوگراف دیا اور اس سے کہا کہ $10,000 میں اسے آن لائن فروخت کر دو۔ صدر ٹرمپ نے بیٹھ کر لوگوں کے ایک گروہ کو بلایا اور کہا کہ یہاں آؤ، یہ آٹوگراف آج ای بے پر بیچ دو، آپ کو $10,000 ملیں گے۔ ای بے کے پاس پہلے ہی ٹرمپ کے تصدیق شدہ یادداشت کے متعدد ٹکڑے موجود ہیں، جن میں سے کچھ کے لیے ہزاروں ڈالر تک بولی لگی ہوئی ہے۔
صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ لوزیانا کے عظیم لوگوں کی حمایت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک طاقتور سمندری طوفان تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوزیانا کی ریاست کے بارے میں ایک چیز جانتا ہوں کہ انہوں نے اسے تیزی سے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ دوستو، لوزیانا میں سمندری طوفان کی وجہ سے 240 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز ہواؤں نے کھڑکیوں کو توڑ دیا تھا، جس سے شیشے اور ملبہ پورے شہر میں بکھر گیا تھا۔ سمندری طوفان لورا کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر اور 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے کیس میں سینئر قانون دان اور سماجی کارکن پرشانت بھوشن کو ₹1 جرمانے کی سزا سنا دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پیر کے روز توہین عدالت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سینئر قانون دان پرشانت بھوشن کو ₹1 کا جرمانہ کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اگر وہ 15 ستمبر تک یہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو انہیں 3 ماہ قید کاٹنا ہوگی اور ان کا وکالت کا لائسنس 3 سال کے لیے معطل بھی کر دیا جائے گا۔ دوستو، پرشانت بھوشن نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر کے ذریعے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف انڈیا کے بارے میں سخت زبان یوز کی تھی۔ انہوں نے انڈیا کے بعد چیف جسٹس پر کرپشن کے بھی الزامات لگائے تھے۔ عدالت نے 14 اگست کو پرشانت بھوشن پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں غیر مشروط معافی مانگنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ عدالتی فیصلہ سامنے آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں پرشانت بھوشن نے اعلان کیا کہ وہ ₹1 کا جرمانہ ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس ہاتھ میں ₹1 کا سکہ پکڑ کر کی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کے بعد اسرائیل کی پہلی کمرشل پرواز ابوظہبی پہنچ گئی۔ یہ پرواز سعودی عرب کی حدود سے ہوتی ہوئی ابوظہبی پہنچی۔ تل ابیب سے اڑان بھرنے والی اسرائیل کی پرواز AIEI 971 میں صدر ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر اس میں سوار تھے۔ نیتن یاہو نے اس پرواز کو امن کے بدلے امن کی ایک مثال قرار دیا اور کہا کہ اس سے ہمارے اس روایتی موقف کی عکاسی ہوتی ہے کہ پڑوسی عرب ممالک سے دوستی کے لیے لازمی نہیں کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقے واپس کرے۔ دوستو، مصر اور اردن کے بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن چکا ہے۔ فلسطینی رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے کو فلسطینی کاز کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے۔ ایران نے اس پر سخت نکتہ چینی کی، جبکہ ترکی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ہونے کے باوجود اس ڈیل پر تنقید کی۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات پر اپنے اقتصادی انحصار کے باعث نہایت محتاط رد عمل دیا اور کہا کہ اس فیصلے کے دوررس اثرات نکلیں گے۔ تاہم پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ تائیوان میں سالانہ فیسٹیول کے دوران 3 سالہ بچی کو پتنگ سے باندھ کر 100 فٹ بلندی پر اڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ نون لیو بندرگاہ میں پتنگ میلے کے دوران جب لوگوں نے بچی کو پتنگ کے ساتھ اڑتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بچی کو بحفاظت زمین پر اتار لیا گیا۔ بچی کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ بچی کے چہرے پر خارش کے علاوہ کوئی جسمانی چوٹ نہیں آئی۔ واقعہ کے فوراً بعد فیسٹیول ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ کراچی اور دیگر شہروں میں بارشوں کے باعث پہلے ہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موجودہ مشکل حالات میں بارش کی تباہی اور نقصانات سے پریشان لوگوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ₹9 تک اضافے کی سفارش۔ پچھلے روز آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری بھیجتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ₹9.71 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام میں ₹9.50 تک اضافے کی سفارش کی تھی۔ عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کورونا کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا برطانیہ میں علاج مکمل نہیں ہو سکا۔
پنجاب حکومت کو ضمانت میں توسیع کے لیے کئی دستاویزات مہیا کی تھی، لیکن پنجاب حکومت نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کی۔ نواز شریف نے کہا کہ وکیل نے مشورہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت کا فیصلہ بیرون ملک سے چیلنج نہ کیا جائے۔ وکیل نے کہا تھا کہ عدالت میں خود پیش ہوئے بغیر فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت 24 دسمبر 2019 تک منظور کی تھی اور اس میں مزید توسیع کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاہم مارچ میں پنجاب حکومت نے ضمانت میں توسیع مسترد کر دی تھی۔ بھارتی حکومت نے لداخ سیکٹر میں چائنا کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان سرحدی کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم چائنا نے بھارتی الزامات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بھارت نے الزام لگایا ہے کہ لداخ سیکٹر میں پنگونگ سو جھیل کے پاس چینی اہلکاروں کی طرف سے 29 اور 30 اگست کی درمیانی رات اشتعال انگیزی کی گئی۔ گزشتہ چند اشروں کے دوران طبی شعبے میں ہونے والی ترقی اور صحت اور صفائی سے متعلق شعور آگاہی بڑھنے سے انسانی عمر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اکثر ترقی یافتہ ملک میں اوسط عمر 75 سال سے زیادہ ہے، جبکہ جاپان میں 80 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 100 سال سے زیادہ افراد کی تعداد 3,40,000 سے زیادہ ہے، اور ماہرین کو توقع ہے کہ 2050 میں یہ تعداد 60 لاکھ سے بڑھ جائے گی۔ سائنسی شعبوں میں ہونے والی ترقی سے جہاں مہلک امراض پر قابو پانے، طویل عرصے تک صحت مند رہنے اور لمبی مدت تک جینے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، وہیں سائنسدان ایک عجیب و غریب بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں لوگوں کو اپنے بارے میں یہ علم بھی ہو سکے گا کہ وہ کتنے برس زندہ رہیں گے۔ لیکن دوستو، ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کی زندگی کی ساری تفصیلات ایک لوح میں لکھی گئی ہے، اور طبی ماہرین اس لوح کو نام دے رہے ہیں جین کا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر شخص کے جین میں اس کی عادات، بیماریوں کی جانب سے رجحان اور زندگی کی طوالت کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے پبلک اسکول آف پبلک ہیلتھ اور بوسٹن میڈیکل سینٹر میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک ایسے جین کا پتہ لگایا ہے جس کا تعلق زندگی کی طویل عمری سے ہے۔ سائنس میگزین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بوسٹن یونیورسٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ اس جین کی دریافت کے بعد اب ڈاکٹر کسی بھی شخص کے بارے میں یہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا اور اسے کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تحقیق میں شامل ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس دریافت سے والدین اپنے بچے کی پیدائش سے کافی پہلے یہ جان سکیں گے کہ صحت کے حوالے سے اس کی زندگی کیسی ہوگی اور وہ اندازاً کتنے برس جیے گا۔ 100 سال سے زیادہ عمر کے افراد پر کی جانے والی یہ تحقیق اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ریسرچ تھی، جس میں 100 سال سے زیادہ عمر کے 1055 افراد پر تحقیق کی گئی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس ریسرچ کے دوران انہیں خلیوں کے درمیان ایک ایسے تعلق کا پتہ چلا جو ان کی دراز عمری کا راز تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ عمر کی طوالت کا نسلی گروہ سے گہرا تعلق ہے۔ بعض انسانی نسلوں کے افراد طویل عمر پاتے ہیں اور کچھ نسلیں ایسی ہیں جس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی صحت کی دیکھ بھال کے باوجود لمبا عرصہ نہیں جی پاتے، اور ایک خاص عمر تک پہنچ کر ان کے خلیوں میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپانی نسل کے افراد میں عمومی طور پر طویل عمری کا جین پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں اوسط عمر 80 سال سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں یہ اوسط عمر 62 کے قریب اور امریکہ میں 77 سال ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد بہت سی وجوہات کی بنا پر اتنی عمر نہیں پاتے جتنا کہ وہ اپنے جین کے اعتبار سے زندہ رہ سکتے ہیں، تاہم وہ اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات بدل کر اور صحت کا خیال رکھ کر اپنی عمر میں 10 سے 15 سال تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ ایک سائنسی ریسرچ تھی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔